بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمحات اردو زبان و ادب میں خوش آمدید۔ آج ہم درخواست نویسی پر بات کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ درخواست نویسی کے صحیح طریقے پر بات کی جائے، ان عمومی اغلاط پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ جو اکثر طلباء و طالبات درخواست لکھنے اور پڑھنے میں کرتے ہیں۔ بالفرض اگر درخواست ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام ہو تو بالعموم درخواست کے شروع میں یوں پڑھا جاتا ہے: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ تو عرض یہ ہے کہ بخدمت نہیں بلکہ بخدمت پڑھا جائے گا، اور جناب نہیں جناب۔ اور یہاں بھی بے کے نیچے زیر ہوگی، یعنی جناب ہیڈ ماسٹر پڑھا جائے گا۔ ثبوت کے لیے آپ کو درجنوں اشعار مل جائیں گے جن میں اس لفظ کو مرکبات میں جناب باندھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عبدالحمید عدم کا شعر ہے: کس کو سمجھانے لگے آپ جناب ناسے، میں تو ناداں ہوں مگر آپ تو نادان نہیں۔ اگر آپ نے ہیڈ ماسٹر سے پہلے جناب لکھ دیا تو آگے صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ صاحب لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے جناب لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ یا تو آپ بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب لکھیں گے یا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ معنی اس کا یہ کہ جناب ہیڈ ماسٹر کی خدمت میں۔ زیادہ بہتر تو یہ کہ خالص اردو میں بخدمت جناب رئیس مدرسہ لکھا جائے، لیکن چونکہ اب ہیڈ ماسٹر کا لفظ بھی اردو میں عام مستعمل ہے تو ہیڈ ماسٹر لکھنا بھی غلط نہیں۔ اسی طرح آگے چل کر جناب عالی نہیں بلکہ جناب عالی پڑھا جائے گا۔ یہاں طالبات کے لیے واضح کرتا چلوں کہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام درخواست لکھتے وقت بہت سی طالبات جنابہ عالیہ لکھتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جناب بذات خود مؤنث ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے جناب عالی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں،
عورت کے لیے اگر آپ چاہیں تو جناب عالیہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جنابہ عالیہ نہیں۔ اسی طرح عام طور پر درخواست لکھتے ہوئے برائے مہربانی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی کا مطلب ہے مہربانی کے لیے، تو آخر میں حمزہ بڑی یہ اے نہیں ہوگا بلکہ گول ہے کے ساتھ براہ مہربانی لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اسی طرح بعض طالبات درخواست کے اختتام پر لفظ العارضہ لکھتی ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ العارضہ کے بجائے درخواست گزار لکھ دیں یا العارض لکھ دیں، کیونکہ عارضہ کا معنی ہے بیماری۔ عرض کرنے والی کے معنوں میں یہ اردو کے کسی لغت میں موجود نہیں۔ مروجہ اغلاط پر نظر ڈالنے کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ درخواست لکھنے کا صحیح جدید طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی سطر میں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب جیم لکھیے۔ چونکہ امتحان میں شہر کا نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے اس کی جگہ الف ب جیم لکھ دیجئے۔ اگر درخواست ہیڈ ماسٹر صاحب کی بجائے کسی اور آفیسر کے نام لکھی جا رہی ہو تو اس کے عہدے اور ادارے کا نام لکھ دیجئے۔ دوسری سطر میں دائیں جانب حاشیے کے ساتھ لفظ عنوان یا موضوع لکھ کر آگے رابطہ کی علامت لگائیے، اور پھر جس موضوع پر درخواست لکھنے کے لیے کہا گیا ہو وہ موضوع لکھ دیجئے۔ تیسری سطر یعنی لائن کے تقریباً درمیان میں جناب عالی لکھ کر ندائیہ کی علامت لگا دیجئے۔ چوتھی سطر میں دائیں جانب حاشیے کے ساتھ بالعموم مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے کہ الفاظ لکھ کر نفس مضمون کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ اچھا تاثر دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں بسط عز و احترام ملتمس ہوں یا بسط عجز و انکسار ملتمس ہوں وغیرہ جیسے ادبی فقرات لکھ کر جس موضوع پر درخواست لکھنے کے لیے کہا گیا ہو اس کے بارے میں اچھے الفاظ اور ادبی انداز میں لکھیے۔ درخواست کے پرانے انداز میں آخر میں نئی سطر میں بائیں جانب عین نوازش ہوگی لکھا جاتا تھا،
لیکن اب جدید انداز میں جہاں پر بات ختم ہو رہی ہو وہیں پر عین نوازش ہوگی، لکھ دیجئے۔ اس کے بعد نچلی سطر میں بائیں جانب حاشیے سے کچھ پیچھے العارض یا درخواست گزار لکھیے۔ پھر نچلی سطر پر اس کے نیچے اپنا فرضی نام الف ب جیم اور اس کے نیچے جماعت لکھ دیجئے، جیسے جماعت نہم، اور اسی آخری سطر کے شروع میں دائیں جانب حاشیے کے ساتھ تاریخ لکھ دیجئے۔ تاریخ لکھتے وقت یہ خیال رہے کہ مہینے کے نمبر کے بجائے مہینے کا نام لکھیں، جیسے 28 ستمبر 2025، اور کوشش کیجئے کہ تاریخ اور سن اردو ہندسوں میں لکھیے۔ ایک صفحے کی یہ تصویر ملاحظہ فرمائیے جس پر جماعت نہم کی ایک درخواست کا نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل لمحات اردو زبان و ادب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیجئے اور اس چینل کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان، اچھا انسان اور مفید شہری بنائے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔